اگر دونوں نہیں پائے جا رہے ہیں پھر وہ متکبر نہیں سمجھا جائے گا. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من الكبر. آپ نے بیان فرمایا، یہ حدیث میں نے پہلے سنا تھا کہ جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر پایا جا رہا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام پریشان ہوئے، اے رسول یہ کیا ماجرا ہوا؟ احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنة. اے اللہ کے رسول، ہم نے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے رہے، اس کے جوتے اچھے رہے. کیا یہ اچھے کپڑے پہننا، اچھی چپل پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا کیا تکبر میں شامل ہے؟ کیا تکبر میں شامل ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، ان اللہ یحب الجمیل ویحب الجمال. اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تم اچھے کپڑے پہن لو، جتنے اچھے کپڑے پہننا ہے اس کو تکبر نہیں کہا جاتا. تم جتنے اچھے جوتے پہننا چاہے پہن لو، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا. ولکن الکبر، لیکن تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس. حق بات آپ کے سامنے آتی ہے، آپ انکار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں. تو یہ دو علامتیں ایسی ہیں اگر کسی کے پاس پائی جاتی ہیں تو متکبر سمجھا جائے گا. باطل الحق، حق بات آپ کے سامنے آتی ہے. آپ چاہے کتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں، آپ کتنے بڑے سردار ہوں، یا آپ کتنے بڑے علم والے ہوں، آپ کتنے بڑے مال والے ہوں، آپ کا اثر تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنی بھی طاقت کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے حق بات آتی ہے تو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ حق بات کو خندہ پیشانی سے قبول کریں. کہنے والا آپ سے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی غلطی بتانے والا آپ سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. آپ کی غلطی بتانے والا آپ سے مالدار بھی ہو سکتا ہے. آپ کی غلطی بتانے والا آپ سے غریب بھی ہو سکتا ہے. آپ کی غلطی بتانے والا آپ سے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے. آپ کی غلطی بتانے والا آپ سے بدصورت ہو سکتا ہے. چاہے کوئی بھی آپ کے سامنے غلطی آ کر بتاتا ہے آپ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کریں، اپنی غلطی کی اصلاح کریں اور اپنی غلطی کو مان لیں تو آپ سمجھیں گے کہ متکبر نہیں ہیں. اور اگر آپ نے یہ سمجھا کہ اس کی بات نہیں کیوں مانوں، میں اس کی بات نہیں کیوں سنوں، میں اپنی غلطی کیوں ایکسپٹ کروں، اگر یہ چیز آ گئی تو پھر متکبر میں شمار ہوں گے. وغمط الناس، اور لوگوں کو کم تک سمجھنا ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ہم فلاں جو ہے مینٹین کرنے والے ہیں، ہم فلاں جو ہے خاندان کے ہیں، ہم فلاں شہر کے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس آ گیا تو یہ تکبر ہوگا اور یہ تکبر ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. حق بات کا انکار کر دینا، حق بات کو ریجیکٹ کر دینا اور سامنے والے کم تک سمجھا، یہ چیز آ گئی برباد ہو گیا. اسلام کا یہی معاملہ پیش آیا تو اسلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میرا پروردگار وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تم ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو مغرب سے سورج کو نکال کر مشرق میں تم جو ہے ڈبو دو تو وہاں حق بات سامنے آ گئی. کام یہ تھا کہ وہ کام جو ہے حق بات کو مان لے، اس کا فریضہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بات تسلیم کر لیں، لیکن تسلیم نہیں کیا. ابراہیم کو حقیر سمجھا اور معمولی سمجھ کر آپ کی بات کو رد کر دیا. پھر وہ مچھر کے حوالے کر دیا گیا. آپ نے بتوں کو پاش کیا. قوم آتی ہے آ کر کہتی کہ آپ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبود سے معاملہ کیا ہے؟ آپ نے حوالے کر دیا. آپ نے بتوں کو پاش کیا. قوم آتی ہے آ کر کہتی کہ آپ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبود سے معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے. تو آپ نے کہا جاؤ فاسألہم کبیرہم، ہاں تمہارا بڑا بت تو بیٹھا ہوا، جا کر پوچھ لو اسے پوچھ لو. اور نے کہا کہ ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ بت نہ بات کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سنتے نہیں، بولتے نہیں، اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تم کیوں سی بات کرتے ہو؟ قوم کے سامنے عقلی بات آ گئی، قوم کے سامنے حق بات آ گئی، لیکن قوم نے نہیں مانا، قوم نے انکار کر دیا. قوم نے کہا کہ لو جلا دو اس طرح. تو قوم کیا ہوگی؟ تباہ برباد ہوگی. جس کسی کے پاس میں حق بات آئی وہ انکار کیا
تباہ برباد ہو گیا. ابو جہل کے سامنے اسلام کی بات آئی لیکن اسے انکار کر دیا. اس لیے انکار کیا کہ مدینے میں وہ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے سردار بننے والا تھا. اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر جو مدینہ آنے والے تھے, آنے سے پہلے مدینہ میں پوری تیاریاں ہو چکی تھی کہ ہمارے مدینے کے سردار کون ہوگا؟ ابو جہل ہوگا, ہاں عبداللہ بن ابی ہوگا. ہاں اس نے جو ہے پوری تیاریاں ہو چکی تھی. لیکن جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو پوری سرداری چھن گئی, اور پوری سرداری چھن جانے کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں سردار بننے والا تھا, ان کی وجہ سے میری سرداری ختم ہو گئی. انکار کر دیا, تباہ برباد ہو گیا. تو جو بھی انکار کیا وہ تباہ برباد ہو گیا. سامنے کرام خلاصہ کلام یہی ہے کہ تکبر کی 3 حصوں کو میں نے تقسیم کیا. تکبر کی برائی, تکبر آدمی کو جو ہے جہنم میں لے کر جانے والا ہے. تکبر آدمی کو دھویں کے برابر بنانے والا ہے. تکبر آدمی کو عبادت حاصل کرنے سے روکنے والا ہے. اور تکبر جو ہے انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا. اور متکبروں کی 5 اقسام ہیں. اپنے ملک سلطنت سے تکبر کرنے والے بھی ہیں, یہ بھی برباد ہو گئے. اپنے پیسوں سے تکبر کرنے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور جو اپنے علم پر تکبر کرنے والے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اپنی جمال پر اور اپنی قوت پر جو بھی تکبر کریں گے تباہ برباد ہو جائیں گے. تکبر کو پہچاننے کی 2 علامتیں ہیں, 2 نشانیاں ہیں. ایک تو جو ہے آدمی کے ساتھ حق بات آتی ہے وہ انکار کرتا ہے تو متکبر ہوگا. اگر ایکسپٹ کر لیتا, قبول کر لیتا ہے تو سنجیدہ ہوگا. اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہوگا. دوسروں کو اپنے برابر سمجھتا ہے, حقیر نہیں سمجھتا ہے تو متکبر نہیں ہوگا. ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہمیں متکبر سمجھ سے باہر نکال دے, تو ہمیں تکبر کرنے سے بچا لے. ہر قسم کے چھوٹے بڑے تکبر سے ہماری حفاظت فرما. باری تعالیٰ جو ہم سے چھوٹے بڑے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما. باری تعالیٰ ہم نے تیرے دربار میں جو قربانیاں پیش کی ہیں ان قربانیوں کو قبول فرما. باری تعالیٰ ہمارے اجر کو ضائع نہ کرنا اور ہماری محنت کو ضائع نہ کرنا. ہمارے خلوص کو قبول فرمانا. گرچہ کہ ہمارا خلوص اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے قبول کرے, لیکن پھر بھی باری تعالیٰ ہم تیرے دربار میں تیرے عاصی بندے, تیرے گنہگار بندے یہ حقیر سے قربانی پیش کر رہے ہیں. بے جان اور بے زبان جانور قربانی پیش کر رہے ہیں. تو ویسے قبول فرمانا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قبول فرمانا تھا.